وهدى ورحمة للمؤمنين۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 47۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اہل کتاب سے بات کر رہے ہیں، پچھلی آیت بھی انہی سے متعلق تھی۔ اس آیت میں اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے لوگو جو دیے گئے ہو کتاب، یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا ساتھ اس کے جو اتاری ہم نے، یعنی قرآن، اور یہ قرآن مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے واسطے اس کے جو تمہارے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ تم ایمان لے آؤ قرآن پر، کیونکہ قرآن وہ کتاب ہے جو تمہاری ہی کتابوں کی تصدیق کر رہی ہے۔ یعنی قرآن نے آ کر یہ سبق تو نہیں دیا نا کہ پہلی تمام جو کتابیں تھیں وہ جھوٹی تھیں، یا پچھلے تمام پیغمبر اللہ کے سچے پیغمبر نہیں تھے، بلکہ یہ کتاب تو سب سے زیادہ تمہارے پیغمبروں کا ذکر کر رہی ہے۔ قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اتنی بار نہیں آیا جتنی بار پچھلے پیغمبروں کا نام لیا گیا ہے۔ تو قرآن نے آ کر تو یہ پروو کر دیا ہے کہ پہلے کے تمام پیغمبر اور پہلے کی تمام کتابیں اللہ کی بھیجی ہوئی تھیں۔ قرآن تو گویا گواہ بن کر آیا ہے، مگر مسئلہ یہ نہیں تھا کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رہے تھے، اصل مسئلہ یہ تھا کہ یہ ضد میں پڑ گئے ہوئے تھے، ہٹ دھرمی پہ اتر آئے ہوئے تھے، جان بوجھ کر قرآن کا انکار کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو بہت سخت وارننگ دے رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو۔ یعنی طمس کہتے ہیں کسی چیز کے آثار بھی سب مٹا دیے جائیں، جیسے بورڈ پر کوئی چیز لکھی اور پھر اس کو مٹا دیا، اور چہروں کو مٹا دینا یعنی چہرے پر جو آنکھ، کان، ناک ہیں سب مٹا کر برابر کر دینا۔ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا نا کہ یہ کیسے منہ بگاڑ بگاڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، ان کے الفاظ کو جو ہے وہ بگاڑ دیا کرتے تھے، زبان سے کیسی کیسی باتیں نکالا کرتے تھے۔ تو اسی نسبت سے اللہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم تمہارے چہرے بگاڑ دیں۔ فَنَرُدَّهَا عَلَىٰ أَدْبَارِهَا، اور ہم پھیر دیں ان کو ان کی پیٹھوں پر، یعنی چہرے بگاڑ دیں اور پھر ان کے چہرے پیچھے کی طرف الٹ دیے جائیں۔ او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم لعنت کریں ان پر جیسا کہ لعنت کی ہم نے ہفتے والوں پر۔ اصحاب السبت کون تھے؟ پیچھے بھی ہم نے پڑھا اور آگے بھی چل کے ان کا آئے گا ذکر۔ بنی اسرائیل کی ہی یہ ایک قوم تھی، اور اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، ایک آزمائش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈالا تھا کہ سمندر کے کنارے یہ لوگ رہتے تھے اور مچھلیاں پکڑتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن، سبت والے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، کوئی کام نہیں کریں گے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہیلہ سازی کی اللہ تعالیٰ کے اس حکم میں۔ یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ چالاکی اپنے طور پہ انہوں نے یہ کی کہ جمعے کے دن ہی سمندر کے پاس بڑے بڑے حوض یا پھر نا گڑھے کھود لیتے تھے۔ ہوتا کیا تھا کہ وہ مچھلیاں آتی تھیں اور وہ ان گڑھوں میں پھنس جاتی تھیں۔ ہفتے والے دن یہ خود سے مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، لیکن چونکہ جو گڑھے کھودے ہوئے تھے ان میں مچھلیاں پھنس جاتی تھیں، تو یہ پھر اتوار والے دن جا کے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے۔ یعنی اللہ کے حکم کو انہوں نے ہیلہ سازی کی، جیسے چالاکی کی اپنے طور پر، اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ نے سزا کے طور پر ان لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا۔ اللہ کہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے چہرے ہم بگاڑ دیں، ان کو ہم پیچھے کی طرف الٹ دیں اور ہم تم پر ایسی لعنت کریں، یعنی تمہیں بندر اور خنزیر بنا دیں۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور ہے اللہ کا حکم طے شدہ، یعنی اللہ کا ہر فیصلہ ہو کر رہتا ہے۔ جس چیز کا اللہ تعالیٰ فیصلہ کر لیتے ہیں اس کے واقعہ ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا۔ یا پھر اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ نے جو فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور اسلام کے لیے کیا تھا، اللہ نے اس کو پورا کر کے دکھایا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔